أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. دنیا میں انصاف کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ انصاف دینے سے اصل میں قاصر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، دو تین وجوہات جو مجھے سمجھ آتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بعض اوقات ادارے یا بعض اوقات لوگ جو انصاف دینا چاہتے ہیں، سب سے پہلی وجہ جس پہ وہ انصاف نہیں دے پاتے کہ وہ عاجز آ جاتے ہیں. عاجز کا دوسرا معنی آپ کر سکتے ہیں پابند ہو جاتے ہیں، اور اسی کا تیسرا معنی آپ کر سکتے ہیں کہ خوف لاحق ہو جاتا ہے. جس بندے نے انصاف دینا ہے وہ یا تو عاجز آ جاتا ہے یا پابند ہو جاتا ہے یا کسی کے خوف کی وجہ سے انصاف دے نہیں پاتا. اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مال دولت اور پیسے کی وجہ سے اور اپنی ضرورت کی وجہ سے وہ انصاف دے پاتا نہیں. تیسری وجہ ایک اور بھی ہو سکتی ہے، اور وہ وجہ انصاف نہ دینے کی وہ یہ ہے کہ لا علمی. دیکھو، دو بندوں نے آپس میں جھگڑا کیا، مجھ تک معاملہ پہنچایا گیا، میں سپریم کورٹ کا جج فرض کیا. دو بندے آئے، دونوں کے الگ الگ وکیل تھے، دونوں نے اپنے اپنے وکیل تگڑے کیے، لیکن جو شخص مجرم تھا اس کا وکیل جو ہے زیادہ چرب زبان تھا اور زیادہ لاجیکل طریقے سے بات کرنے والا تھا. کیس وہ جیت گیا. جج کو تو نہیں پتا نا کہ بھائی قصور کس کا ہے. اس نے سامنے حالات اور واقعات اور باتوں کا اندازہ کرتے ہوئے اندازہ لگا دیا اور فیصلہ دے دیا. اس لا علمی کی وجہ سے انصاف ہو پایا نہیں. فرض کیا دنیا کی عدالت انصاف دینے پر بھی عاجز نہیں آئی، وہ پیسہ لینے پہ بھی عاجز نہیں آئی، اس کے سامنے لا علمی بھی نہیں آئی، اس کے سامنے کسی کا خوف بھی نہیں آیا، کوئی پابندی بھی نہیں تھی، کوئی اس کے ساتھ کوئی شخص جو ہے زور آور نہیں تھا اس کے سامنے. اس نے فیصلہ سنا دیا. اب جو فیصلہ اس نے سنایا ہے وہ سزا کی صورت میں ہے یا وہ جزا کی صورت میں ہے؟ آپ مجھے بتائیں. کسی شخص نے کوئی اچھا کام کیا ہو، اس کی جزا اس کے کام کے بالکل عین مطابق دینا دنیا کے اندر ممکن ہے؟ نہیں ممکن. اور جس شخص نے برا کام کیا ہو، اس شخص کا برا کام کی سزا عین اس کی گناہ کے مطابق، اس کی کرتوت کے مطابق اس کو سزا مل جائے، ایسا بھی ممکن نہیں ہے. لیکن یہ ہے دنیا کی عدالت. اس کے علاوہ ایک اور عدالت ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت. اس میں نہ تو اللہ تعالیٰ کسی ذات کا پابند ہے، نہ کسی ذات کا اسے خوف ہے، نہ وہ کسی سے عاجز آتا ہے، نہ اس کو مال کی ضرورت ہے، نہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، نہ وہ لا علم ہے. اس کے پاس تو علم بھی ہے، اور وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو سزا دے تو عین ہمارے جرم کے مطابق دے، اور وہ جزا دے تو عین ہمارے معاملے کے مطابق ہمیں جزا ملے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت. فرق یہ ہے. تو اس لیے یہ تو عقیدہ آخرت تو انسان کا خود بخود ہی بن جاتا ہے کہ واقعی دنیا میں جب دیکھتا ہے تو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تھے کچھ نہیں ہے، یہ بندے انصاف دینے سے قاصر ہے. ابھی کل کا میں کیس سن رہا تھا، ایک ویڈیو آئی کلپ. ایک شخص جو ہے 11 سال 2011 میں جیل میں اس کو داخل کر دیا گیا، اور 4 مہینے کی زبردست قسم کی صعوبت اس نے برداشت کی. اس کے بعد پھر جیل میں رہا 11 سال. پرسوں پتہ نہیں کل اس کی رہائی ہوئی، اور اس سے پوچھا گیا بھائی جرم کیا تھا. سپریم کورٹ نے غالباً اس کے بارے میں کہا کہ اس شخص کا کوئی جرم نہیں تھا. 11 سال جیل میں رہا، اور پتہ یہ لگا کہ اس شخص کا جرم کوئی نہیں تھا. اس پہ جو موجودہ ڈی پی او تھا یا کیا تھا، وہ بھتہ خور تھا، ٹھیک ہے.
وہ جناب صاحب کہتا ہوتا تھا کہ تیرا فلاں کاروبار ہے تو یہ اتنا پیسہ تو دیتا یا نہیں دیتا؟ وہ کہتا نہیں دیتا۔ وہ بڑے انصاف سے چل رہا تھا اور بڑے اچھے انداز سے اپنا کاروبار کر رہا تھا اور غلط کام میں ملوث ہونے سے بچ رہا تھا۔ اس کے اوپر چھاپا لگایا اور کیس ڈال دیا کہ اس بندے نے جو ہے نا وہ منشیات فروخت کی ہیں، اور ایسا کیس اس کے اوپر ڈالا زبردست قسم کا، 11 سال وہ بیٹھا رہا، اور جیسے ہی وہ جیل سے باہر نکلا وہ بیچارہ سجدے میں پڑ گیا اور رونے لگ گیا میڈیا کے سامنے کہ میری زندگی کے 11 سال کون واپس کرے گا، میرا بیٹا پاگل ہو گیا، میرے پیچھے سے بچے جو ہے دنیا سے چلے گئے۔ یہ ہے دنیا کا انصاف۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آئیے آج کی آیات پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ، ولو، اور اگر جب قیامت برپا ہوگی، لو اگر ان لکل نفس، کسی بھی جان کے پاس، ظلمت ما فی الارض، جس نے ظلم کیا ہوگا نا، جس نے شرک کیا ہوگا، اس جان کے پاس ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ موجود ہو، لفتدت بہ، اور وہ یہ کہے کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں فدیہ دے دوں، اپنے بچنے کے لیے فدیہ دے دوں۔ کیوں بھائی؟ ابھی ہمارے پاس کچھ 4 پیسہ موجود ہو تو بچنے بچانے کے لیے جو جرم کیا ہو فدیہ دے کے، یہ پیسہ دے کے بچ جاتا ہے انسان۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اس بندے کا ہو، اور وہ شخص کہے کہ یہ مجھ سے فدیہ لے لو، یہ مجھ سے اس کے عوض لے لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا فدیہ قبول۔ پیسہ مجھے کون سے چاہیے؟ پیسہ مال میرے سامنے دنیا کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں ہے، دنیا کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح کی قرآن کریم میں ایک اور آیت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، صرف دنیا نہیں بلکہ دنیا کے مال جیسا اتنا ہی پوری دنیا کا اور مال بھی ہو، یہ بھی مجھے فدیہ میں دے تو مجھے قابل قبول ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے۔ اور صحیح مسلم حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سیدنا انس بن مالک اس کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا جو شخص جہنم میں سب سے ہلکا عذاب میں مبتلا کی جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سارا کچھ ہو تو یہ جو عذاب تجھے بھی مل رہا ہے اس کے عوض تو مجھے دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ، میں اس کے عوض دنیا اور دنیا میں جو کچھ تھا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ سودا اب ہو سکتا نہیں، اس سے ہلکا سودا میں نے تیرے سے دنیا میں کیا تھا، بہت ہلکا، اور وہ یہ سودا تھا میں نے تجھے کہا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، میں تجھے معاف کروں گا، لیکن تو نے شرک کیا، کوئی معافی نہیں تیرے لیے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو پتہ یہ لگا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کوئی فدیہ شدیہ چلنے والا۔ فرمایا وہ اسر الندامت، اور یہ شخص جو ہے جس کو عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن انتہائی ندامت میں ہوگا۔ اور یہ ندامت بعض اوقات اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کو حق کا پتہ بھی ہوتا ہے، صحیح راستے کا پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ تعصب کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے اور دل میں بغض رکھنے کی وجہ سے وہ اچھا کام کرتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا لما رأوا العذاب، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو انتہائی ندامت اور شرمندگی میں پڑ جائیں گے۔ وقضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون، اور اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا نا ان کے درمیان بالقسط، انصاف پر مبنی فیصلہ ہوگا، اس میں ذرہ برابر بھی وہ انصاف سے ہٹا ہوا فیصلہ نہیں ہوگا۔ جو اس نے غلطی کی ہوگی اس کے مطابق جو اس کی سزا بنتی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق وہی سزا ملے گی، اس میں ذرہ برابر بھی اونچ نیچ نہیں ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ کسی شخص پہ ظلم کرنے والا، یہاں پہ کوئی پکڑا جائے غریب تو اس پہ 2-4 اور کیس ٹھوک کے اس کی 2-4 اور لتریشن کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا۔ غریب، امیر، عجمی، عربی، کوئی اور شخص، بڑا چھوٹا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب برابر ہے، بس سمجھتے سزا اور جزا میں۔ فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے، خبردار رہو کہ جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اس کو کیا ہے، اس کو تمہارے پیسے کی ضرورت ہے، تمہارے مال کی ضرورت ہے، وہ کسی ذات کا پابند ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، یہ بات یاد رکھو، میں جو بات کر رہا ہوں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جو بات کر رہا ہوں یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ بات ایسی ہی ہے، یہ سچی بات ہے، یہ پتہ لگے گا تمہیں جب انسان دنیا سے رخصت ہوگا۔ ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات سے ناواقف ہیں، جانتے ہوئے بھی انجان کر دیتے ہیں۔ اور اکثر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بول کے گویا
اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو الگ کر دیا، ایمان والوں کو الگ کر دیا مشرکین سے، اور اشارہ دیا ہے کہ مشرکین کی تعداد زیادہ ہے، اور وہ شخص جو موحدین ہیں ان کی تعداد ہمیشہ کیا ہوگی؟ کم، اکثرهم لا یعلمون کا یہ معنی ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آخری آیت چھوٹی سی، اللہ تعالیٰ نے اتنی بات لاجیکل کی ہے کہ انسان کے ذہن میں پیوست ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ہوا یحیی و یمیت، وہی تمہیں زندگی دیتا ہے اور وہی تمہیں مارتا ہے۔ زندگی اور موت یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ سکہ ہے نا، ایک سکہ، اس کا اوپر ہیڈ ٹیل جو ہوتا ہے، اوپر والا حصہ نیچے والا حصہ، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی ٹائم بھی سکہ جب ہم پھینکتے ہیں، کسی ٹائم بھی پھینکا تو دوسری سائڈ آ سکتی ہے۔ ہماری زندگی بھی اتنی کوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی ٹائم بھی اس کو چینج کیا تو انسان کیا ہو جائے گا؟ دنیا سے چلا جائے، اور اس سے کسی کو ڈینائی نہیں ہے، مذہب اپنی جگہ پہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت و حیات کا سسٹم رکھا ہے، اس سے دنیا کی کوئی مخلوق یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نہیں مانتا، نہ مانے، اس کو آئے گی، اس کا ابا جی کہاں ہیں، اس کے بڑے کہاں ہیں، اس کے جو بزرگ گزرے ہیں وہ کہاں ہیں، اس کو پتہ لگ جائے گا کہ واقعی یہ ایسا سسٹم ہے کہ اس کو میں ڈینائی کر سکتا نہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یاد رکھو اگر وہ زندگی اور موت دے سکتا ہے نا تو اپنے پاس دوبارہ بلا بھی سکتا ہے، وہ اس بات کا بھی قادر ہے۔ تو اس پر ایمان اپنا پختہ رکھیں اور اس کے لیے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مالک سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وَمَا عَلَيْنَا